لیکن اللہ سے اللہ مہربانی جی خیریت فضل و کرم فرمائے تندرستی ریاست آپ بھی آغاز کیا کرتے ہیں شروع کریں اللہ پر ایمان سے جو باتیں ایک بندہ مومن پیدا ہوتی ہیں ان کی کچھ تفصیلات بھی مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. نفس امارہ کی بات کرتے ہیں ریاض صاحب. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی کہ نفس تو ہر وقت انسان کو برائی سکھاتا رہتا سوائے اس پہ کہ اللہ رحم کرے. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھ دی ہیں ایسی خواہشات جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ادنا باتوں کی طرف لے جانا چاہتی ہیں, اعلیٰ اصول اور اقدار جو ہیں ان کو پامال کرنے کا کہتی ہیں. جب انسان ان کو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور خوف آخرت دیے کچھ ٹھیک کرتا تو پھر اس کی حالت بدل جاتی, پھر لوامہ ہو جاتا, پھر کچھ ملامت کرنے لگتا کہ تم نے غلط بات کی ہے, شرمسار ہوتا, چھپتا, اور بالکل ہی ٹھیک ہو جائے تو پھر نفس مطمئنہ ہو جاتا, بالکل ایک حالت پر جم جاتا, خوف اور طمع کسی حالت میں بھی وہ ڈگمگاتا نہیں, اللہ کے احکام پر قائم رہتا. چیز ایک ہی ہے, بس وہ انسان کے اندر جو چیز ہے نا سمجھانے والی, وہ اگر برائی کی طرف دعوت دیتی تب مارا ذرا ٹھیک ہو جائے, کچھ اچھی باتیں بتائے اور غلط بات پر وہ ٹوکے, لوامہ بالکل ہی درست ہو جائے تو مطمئنہ ہو جاتا. اللہ نے تو نفس مطمئنہ کے لیے کہا نا کہ ہم اس کو آواز دیں گے کہ چل اپنے رب کی طرف میرے نیک بندوں میں داخل ہو گیا, جنت میں چلا جا. تو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے یہ ساری کوششیں, نمازیں, روزے, قربانیاں, جو بھی دین پڑھتے ہیں ہم اسی لیے کہ کہیں اطمینان حاصل ہو جائے, دل ایک جگہ ٹک جائے, اللہ کے احکام کا پابند ہو جائے. ہاں غیب کی کنجیوں کا کیا کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ تو خاص باتیں ہیں کنجیوں سے مراد ہے؟ بس وہ کنجیاں بھی ترجمہ ہو جاتا ہے. کیوں حکیم صاحب وَعِندَ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ کنجیاں بھی ترجمہ کر دیتے ہیں, خزانے بھی کر دیتے ہیں کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس, مانے تو دونوں کے بن جاتے ہیں. مفتاح کی جمع بھی مفاتح ہے اور مفتاح کی بھی ہے. غیب کے خزانے جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں, ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے, وہی کسی پر کوئی راز کھول دے, ورنہ غیب جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. ہمارے ہاں بھی جو یہ استخارہ رائج ہے کہ بچے بچیاں کرتے ہیں شادی کے لیے, لوگ بھی پھرتے ہیں کہ مولانا کو استخارہ کر دو. بس اب تک نہیں یہ لوگ سمجھے کہ کل کے بارے میں جاننے کا ذریعہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا. جب انبیاء کو کہہ دیا کہ اعلان کر دو, اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مصیبتوں سے بچنا چاہتا اور سارے نفع نہ اکٹھے کر لیتا. کسی کے بس میں نہیں. یہی ہے کہ غیب کے خزانے, یہ کنجیاں اس کے ہاتھ میں, کسی کو نہیں بتاتا. اب استخارے کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے رسول نے کہی تھی, وہ بالکل دوسری تھی. اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ملا لیں کہ رات کو پڑھو, دائیں پہلو کے بل سو, کچھ خواب آئے گا, کوئی اشارہ ہوگا, نہ ہوگا تو پھر اتنے دن پڑھو. یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گڑ لی. وہ تو خیر کی دعا تھی کہ کوئی کام کرنا چاہتے ہو عقل سے بھی سوچو, مشورہ بھی کر لو, سارے حالات کا جائزہ لے کر ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو سب جانتا ہے, ہم کچھ نہیں جانتے, اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے, نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ ڈال دے, جدھر کوئی بہتری ادھر ہمیں متوجہ کر دی. یہ تھی دعا ایک بھلائی مانگنے کی, کوئی اشارے کی بات نہیں تھی. اور اس استخارے کی وجہ سے کتنے لوگ برباد ہوئے, منگنیاں ٹوٹ گئیں, رشتے ٹوٹ گئے, اور کئی لوگوں نے تو قدم اٹھایا برباد ہو گئے. یہاں عرفات والے ہیں, وہ کیمیکلز کا کام کرتے ہیں, بڑی کمپنی ہے. تو رشید صاحب نے اسی طرح ان کے مرشد سے مولانا محمد امین صاحب جو سلطانی صاحب کے والد ہیں, سارا شہر ان کو مانتا نا رب, ان کے جوتے بھی کپڑوں پر رکھتے ہیں, بچھاتے ہیں, پھر جب اپنی ملوں میں لے جاتے ہیں بڑی مشکل سے وہ مانتے ہیں. تو اب انہوں نے ان سے کہا, اس وقت عاصم ان کے پاس ہی تھا, بھائی مولانا استخارہ کریں. استخارہ کیا ہے کہ بچہ تھا ان, بہت اچھا کر دیں آپ, طلاق تک نوبت پہنچی. انہوں نے کہا حضرت وہ تو استخارہ نہیں ٹھیک نکلا. ہاں استخارے میں کچھ غلطی ہوگی. پھر استخارہ کرایا ڈاکٹر صاحب, پھر کیا, پھر طلاق. تو
وہی یہی بات اللہ نے کہی کہ غیب کی کنجیاں ہیں اس کے پاس، یہ کوئی نہیں پتہ چلے گا، جس کو تم بہت بہتر سمجھ کر کرو گے کل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی عقل استعمال کریں، مشورہ لے لیں، استخارے وغیرہ کوئی چیز نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اچھا ہے تو ہونے دے، نہیں اچھا تو نہ ہو۔ 2 رکعتیں پڑھ کے یہی دعا کرنا بس، اس کے بعد نہ سونے کی کوئی بات ہے نہ اشارے کی کوئی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا۔ والدہ کا پتہ پھر وہاں ہی لگا، آپ تو چلے گئے تھے نا، ہاں آپ پہلے دعا ہی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا محمد مغفر لها وادخل الجنة عذاب القبر وعذاب النار حوض رسولک سیدنا محمد مفصلها في قبرها ونور لها فيها مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد۔ کون فوت ہو گیا؟ ہاں قاری عباس، جمعہ کے موقع پر کرائی تھی دعا، نیک آدمی، بہت اچھے آدمی، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اللہ والدہ کو دے۔ یہ بات جو ہے نا، یہی ہمارے یہ ساتھی نہیں کہتے ہیں نا اللہ نبیوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ جیسے سیف کی چابیاں آپ کے پاس ہوں، آپ اس میں سے نکال کر جتنا جی چاہے کسی کو دیتے جائیں، مگر جب چابی ہاتھ میں نہیں تو اپنے بس میں نہیں۔ یہی بات ہے، کوئی فرشتہ کوئی نبی اپنی طرف سے کسی قیاس سے اندازے سے غیب کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکتا۔ دوسرا علم جو ہے نا، اس کے وسائل ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہیں کہ تجربہ کریں، مطالعہ کریں، سوچ بچار کریں، آگے سے آگے ہم چاہ سکتے ہیں۔ غیب میں بالکل بند ہے، وہاں اللہ ہی بتائے گا، پتہ چلے گا، ورنہ چابیاں اس کے ہاتھ میں۔ یہ بات ہے کہ وہی الہام خواب کسی ذریعہ سے وہ کھولے، ٹھیک ہے، نہ بتائے گا تو پھر نہیں پتہ چلے گا، غیب میں بے بسی۔ جی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کون سا وظیفہ زیادہ پڑھتے تھے، اسے تو چاہیے نا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور انبیاء علیہ السلام نے پڑھا، آپ نے جو فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے نا، اور اس سے افضل ذکر کوئی نہیں، وہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں کچھ اضافے بھی لوگوں نے کیے، نہیں صحیح اتنا ہی ہے۔ اس کو کہا کہ یہ افضل کلمہ جو میں نے بھی کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کہا۔ اور ایک شخص روایت کرتا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، میں نے نہیں دیکھا کہ طواف میں، صفا مروہ کے اوپر، عرفات میں، کسی جگہ انہوں نے اور کوئی ذکر کیا، کوئی نہیں، نہ دعا مانگی، نہ یہی پڑھتے رہے۔ ہاں عبداللہ بن عمر یہی کلم۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا کہ جب وہ اللہ کی تعریفیں کر رہا کہ تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا، تو اللہ تو سمجھتا کہ یہ تعریفیں یہ بیچارہ کیوں کر رہا۔ ایک شاعر نے بھی اسی لیے کہا نا اپنے ممدوح کے بارے میں کہ جس سے میں جا کر کچھ لیتا ہوں نا، وہ سخی آدمی ایسا کہ وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں یہ دے، ہمیں یہ، جب ہم تعریف ہی کر دیتے ہیں یہی اس کے لیے کافی ہے، اس کو بتانے کی پھر کیا ضرورت ہو تعریف۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے بھی جو فرمایا کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اب الحمدللہ میں بظاہر تو ہم کچھ نہیں مانگتے، مگر سب کچھ مانگ لیتے ہیں کہ جب تجھ میں سب خوبیاں، علم والا ہے، رزق دینے والا ہے، قادر شفا دینے، سب کچھ آ گیا کہ دے۔ تو یہ چوتھا کلمہ بتائیں اس کو۔ ہاں یہ رسول کریم علیہ السلام خود فرمایا کہ میں نے اور انبیاء نے جو کچھ بھی پڑھا اس میں سب سے افضل یہ کلمہ۔ جی ہاں اس طرح ہی ڈاکٹر صاحب لکھ دیتے ہیں، حالانکہ کسی حدیث صحیح میں یہ جو ہے نا دونوں کلمے اکٹھے نہیں آئے، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہیں بھی نہیں اس طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ الگ آتا، محمد رسول اللہ بھی جگہ جگہ آتا، دین کی یہ دونوں بنیادیں، مگر بنا ہوا کلمہ اس طرح نہیں آتا۔ کلمہ جو ہے نا وہ تو شہادت ہی،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ذکر کے لیے صرف یہی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اتنا ہی۔ حدیث میں اتنا ہی، بالکل۔ فرمایا نا کہ ہاں ذکر میں بھائی نہیں، غلطی ہے نا۔ ایمان لانے کے لیے کلمہ شہادت کہ گواہی دے واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد، ہاں سمجھتے نہیں، محمد رسول اللہ سے ایمان ہے بالکل، مگر یہ کلمہ بنا بنا اس طرح نہیں قرآن حدیث میں الگ الگ۔ دوسرا کلمہ جو ہے نا وہ ٹھیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں یہ پرانا ہی قول ہے کہ جو چپ رہنا وہ تو اسی لیے ہے نا کہ امام کی قرات سنیں، جب نہیں سنائی دیتی، بہت دور ہے آدمی یا کسی وجہ سے آواز اس کو نہیں سنائی دے رہی، یا نمازیں ایسی ہیں کہ وہ دل میں پڑھتا ہے زور اثر، تو پھر بہتر تو یہی پھر آگے بھی پڑھے، خاموش رہنے سے تو بہتر۔ ان لوگوں نے مولانا یہ دلیل کہاں سے لے لی کہ کچھ بھی نہ پڑھو، 3 سیکنڈ کھڑے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ بھی بات جو تھی نا کہ کہو تو خاموش ہی کھڑے رہو، یہ خاموش کھڑے رہنے والی بات بالکل ہی من یہ بات واپس نہیں لی۔ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پچھلی رکھتے ہیں جو ہے نا، تیسری اور چوتھی، اس میں کہتے ہیں جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہمارے حنفی دوست کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھے نا، بالکل الحمد شریف پڑھے ہی نہ، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، یا وہ بھی نہ کہ اتنی دیر کھڑا ہو جائے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو، تو رکوع میں چلا جائے تو رکعت ٹھیک۔ یہ تو بالکل بے بنیاد بات۔ جی یہ جو ہم عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں امام قرات کر رہا اس کو سنتے ہیں، سننا چاہیے۔ جب وہ نہیں مطلب 2 رکعتوں میں باقی میں نہیں پڑھتا، اس میں ہم زیادہ بہتر تو یہی طریقہ کہ جب سن رہا اس کا کلام پھر تو سن ہی لے چپ کر کے، جب نہ سنائی دے تو پھر پڑھ لینا چاہیے۔ نماز سب کی ٹھیک ہے، امام کے پیچھے جو ہے تو امام کا پڑھ لینا ان کے لیے گزارا تو ہو جاتا، مگر صحیح طریقہ یہ۔ نہیں سہر صاحب، جب اللہ اکبر امام نے کہہ دیا چھوڑے، اس کی ہو گئی نا، امام کے پیچھے ہے، نماز تو ہے ہی ٹھیک، موقع مل جاتا پڑھ لیتا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، جھک جانا چاہیے۔ مل گئی۔ اب جو باتیں مولانا نے لکھی ہیں کہ وہ آدمی سخی بھی ہو جاتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ نڈر بھی ہو جاتا ہے، یہ پڑھی ہیں سنی ہیں، مگر وہی بات جو ریاض صاحب ہمیشہ دہراتے رہتے ہیں، کہیں یہ نظر نہیں آتی۔ اللہ کو ماننے والے بھی ان اوصاف سے خالی نظر آتے ہیں، یہ اصل میں بدبختی ہے کہ اثر کوئی نہیں اللہ کو ماننے کا نظر آتا، غیر مسلمان میں سے بھی ہماری حالت جو ہے وہ عملاً بری نظر آتی۔
گانا گلوی ایس ایچ تو بھی کڈیاں گالاں کڈیاں ہاں جی بہت ساری گالیاں بھی اسی نال سی تے وہ اتنے گالیاں شالیاں بھی بڑیاں کڈتے کڈتے انہوں تے کوئی اثر نہیں پیا جوں تک نہیں رہی یہ آپ ہی رولا رولا پایا تے یہ واپس آ گئے انہوں نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیتا پتہ نہیں گورنمنٹ کی پالیسی سی کہ جو مرضی کری جان بولنا بولنا نہیں اپنے اپنے بیٹھے نہ گورنمنٹ نے انہوں نے کچھ کیا ہی تے یہ تو علماء بھی شامل ہو گئے نا کہ وہ بھی انہوں نے دنیا کی محبت غالب آ گئی وہ اتنے جتنے بولن کا سی وہ بولے نہیں ہوں بولنا شروع کر دیتا انہوں نے. یہ تو بیٹا قرآن مجید بھی بتاتا ہے تاریخ بھی بڑی ہے امتوں کی کہ پہلے یہی بگڑتے ہیں علماء اور حکام جو ہے نا اصل میں یہی بگڑتے ہیں عوام تو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں نا جب ان میں خرابی آ جاتی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے سب نیک لوگ لکھتے ہیں کہ حل افسد دین الا الملوک و احبار الصبح و رہبانھا کہ دین کو اور کس نے بگاڑا برے حاکموں نے بگاڑا اور یہ مولوی جو تھے برے انہوں نے بگاڑا. انسان ہی ہوتے ہیں حکمران بگڑ جاتے ہیں یہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. اب یہ اپنا تھوکا وہ چاٹ رہے ہیں ان کو کس نے کہا تھا کہ اللہ کو منظور کرو اور اس کو یہ سارا صدر مانو ہیں ہر چیز اس کے ہاتھ میں دے دی. اب ورزی تو خواہ مخواہ ایک پنگا ہی ہے نا اور کیا اگر وہ اتار بھی دے تو اس کے اختیار میں کمی آتی ہے. وہ سپریم کونسل بھی بن گئی اسمبلی توڑنے کے اختیار بھی مل گئے ہر چیز دے دی اور وہاں 1.5 صوبے کی جو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے اس لیے لوگ ان کو کوئی توجہ ہی نہیں بیٹا کرتے. ہاں وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں کوئی فائدہ نہیں اپنا کام کرو بھوکے مرتے ہیں تو صبر شکر کرو. نکلنے سے لوگ رک گئے کوئی اب بازاروں میں نہیں آتا گلیوں میں دلچسپی چھوڑ دی لوگوں نے بحث ہو گئے کہ جو ہوتا ہونے کل اتنے اپنے جڑے بندے سی نا احتجاج کرنے والے وہ بھی کہتے لوڑی کوئی نہیں کی کریے رولا پائی جاؤ نہیں لاؤن بڑی گل ہی تو نہ رہن دیتی لاؤنی کی یقین اس طرح نہیں سکھا کہ یہ کوئی نہیں اس ریلی یا احتجاج تو بعد میں کچھ نہیں کرنا کہتے نہیں یار یہ تو سانوں بھی پتا کہ انہیں نہیں لانی پر ہم کی کریے جماعت کہتی ہے رولا جماعت نے کی کہنا تو دیں نہ اور مولانا مسلسل کل کافی 1.5-2 گھنٹے نے سڑک بلاک رکھی عوام تنگ کیتی ہے عوام نو تنگ کر وہ بھی برا کر ہاں جی کوئی گل نہیں رہ گئی پہلے ایک ایسے شخص پہ اعتماد کیا جس نے پوری کانسٹیٹیوشن کو تحریک کر کے جو تھا اس سے یہ امید کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وفا کرے لیکن اس نے حلف اٹھائے ہوئے تھے کہ ہر سپاہی ہر سرکاری ملازم حلف مائن کی پابندی کرو کسی کو حلف اٹھایا تو اس کو صرف پاؤں کی طرح رونگ اس کے بعد یہ اس سے امید رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ وعدہ جو ہے یہ پورا کرے گا فرشتہ بن گیا ان کے ساتھ جو کچھ برقرار وہ ظاہر ہے اس کا یہ اس کے ساتھ جو کچھ افغانستان میں جو ادا کیا توبہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہے کہ وہ ہتھیار جو انڈیا کے خلاف ہونے والے تھے استعمال وہ مسلمانوں ان پر بیماریاں برس رہی ہیں ہو رہا ہے سب کچھ قرآن کا مذاق اڑایا دین کے ٹھٹھے اڑائے یہ پردہ جو ہے جو اپنی داڑھی رکھنی چاہے وہ رکھے ہم ہاتھ جو تھا کاٹنا قرآن کا حکم اس کا مذاق اڑایا داڑھی کے بارے میں ٹھٹھے کی صاحب کہا کہ میں ٹونڈا کر دوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کتنے ٹونڈے ہوئے کیا وہاں سارے ٹونڈے تھے اب سعودی عرب میں یہ نافذ ہے کیا وہاں سارے ٹونڈے ہیں جان اصل میں یہ ہے کہ نہیں اس کے اندر ایک چور ہے وہ چور جو ہے نا وہ اسے یہ نہیں کرنے دیتا کہ اس کا ہاتھ بھی نہ کاٹے یہ چور اس طرح کا نہیں ہے جو یہ مال چراتا ہے بلکہ یہ چور ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے اسلامی تہذیب کے اوپر لوگوں کے حقوق کے اوپر انصاف کے اوپر پردے کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو یہ خدشہ ہے کیا مسئلہ ہے اب آئین کے خلاف جو ہے یہ اقدام کرنے والا تختہ الٹ اس کی ساتھ موت ہے آئین سب پامال کر بالکل بے دین لوگ ایک دم اچھا یہ بھی ہے کہ سارے غریب جو ہے نا وہ جو یہ سارے پاکستانی ہر حال میں غریب ہے اچھا آئندہ کون پڑے گا بھائی اب یہ جو ہاتھ باندھنے کی سزا یہ تو ہر یعنی وہ تو بدل بادشاہ تو آگے تھی لیکن قانون تو یہ آتا ہے چلتا لیکن کتنے یہاں ٹونڈے ملتے تھے کوئی ٹونڈا نہیں ملا امن سے دنیا رہتی ایمان بالملائکہ سارے
یہ قرآن مجید کوئی نہیں قاری صاحب.